سعدیہ the thing is کہ ہم جو اگلا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں and that is I just wanted to start with a small incident. تو just one day I asked my little niece کہ بھائی تم کتنی اسٹرانگ ہو. تو اس نے بیک آف دا مائنڈ اس کی اسٹرینتھ جو مطلب اس نے کیا پرسیو کیا وہ یہ کہ اس نے اپنا مسل فلیکس کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ دیکھا میں اتنی اسٹرانگ ہوں. ہم بچپن سے ہی سمجھتے آئے ہیں کہ اسٹرانگ مسلس جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ مضبوطی, ہمارے جسم کی مضبوطی ہے اس کو کریں. بالکل بات یہ ٹھیک ہے, بالکل ہونے چاہیے, بٹ جس فریم پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ فریم پہ ہی ہم توجہ نہ دیں تو پھر کیا فائدہ. یعنی آپ کی اگر بون اسٹرانگ ہے تو آپ کا جسم مضبوط ہے, اور پھر آپ کے مسلس بھی, جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی بونس کیلشیم سے اسٹرانگ ہوتی ہے, اور یہ کیلشیم بھی آپ کے مسلس میں اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کی بونس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے, آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو کیلشیم کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں ہمارے پاکستانی ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں خاص کر کے کیلشیم کی کتنی کمی ہے, اور پھر آگے چل کر انہوں نے بچے بیئر کرنے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم کی کمزوریاں کیا ہیں, اور پھر ایبسلیوٹلی, اور پھر آفٹر دیٹ ہم دیکھتے ہیں آفٹر 35 اینڈ سو آن ان کو اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں, بٹ دین وہاں سے پھر ڈاؤن گریڈنگ ایک جسم کی شروع ہو جاتی ہے. تو جناب اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کے خیال میں یہ دیکھ لیں کہ کون سے منرلز, کون سے ایلیمنٹس ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں. تو اسی پر آج بات کریں گے. ڈاکٹر منتہا انور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں, او بی اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صبح بخیر. میم, فرسٹ تھنگ فرسٹ, ہم بچپن سے 3000 اپنی امیوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں پانی میں. اب تو اس کے فلیورز بھی آ گئے ہیں, اینڈ ایوری پیکٹ سائز میں وہ اویلیبل ہے اپنی افورڈیبلٹی کے لیے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کہا جاتا ہے کیلشیم لو, کیلشیم لو, کیلشیم لو. کیلشیم ایبزارب کیسے ہوتا ہے, کب خاص کر کے عورتوں کے جسم کو اس کی خاص ضرورت ہوتی ہے؟ ایکچولی جو ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں وہ یہی کمپلین کرتے ہیں, اسپیشلی فیمیل سے وہ زیادہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہماری کمر میں درد ہو رہا ہے, ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, ہاتھ پاؤں تکلیف کرتے ہیں, تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, دانتوں کے مسئلے مسائل الگ, بال گر جاتے ہیں, ناخن کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ ان سے پوچھو کہ آپ انٹیک کر رہے ہیں کیلشیم کا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں. صحیح, وہ کیلشیم کی غذا زیادہ تر نہیں لیتی ہیں, اور عورتیں ہماری کاموں میں اتنی ویست ہوتی ہیں, بزی رہتی ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا, کہ وہ سمجھتے ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کام کریں اس کی وجہ سے ہمیں اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہے, اسی وجہ سے درد ہو رہا ہے, جبکہ وہ آگے جا کے بڑے مسئلے مسائل میں چلے جاتا ہے. ان کو آسٹیوپوروسس جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ اگر ہلکا سا گرتے بھی ہیں تو وہ فریکچر میں تبدیل ہو سکتا ہے, فریکچر ہو جاتا ہے اس سے. ایبسلیوٹلی. آپ نے جو بات کی, اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور لے مین کے ٹرم میں لائیں, وہ ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں کہ صرف خواتین نہیں مرد حضرات بھی یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ او ہو یہ کیلشیم کی کمی ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل, یہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے ہڈیوں میں درد, تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تھکاوٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہے, چڑچڑاپن اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کمر درد کی وجہ سے, یا عام طور پہ آج کل 80% تو پاپولیشن کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں اور یہ تکلیف کرتی ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے ہو رہا ہے. کیا آپ اتنا انٹیک کر رہے ہیں؟ آپ کے 1000 ملی گرام آف کیلشیم آپ نے پر ڈے لینا ہے. کیا آپ ملک انٹیک کر رہے ہیں؟ 1 گلاس آف ملک میں 300 ملی گرام آف کیلشیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کم سے کم دن میں 4 بار کیا دودھ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا چیز کا استعمال کر رہے ہیں. 1 کپ آف یوگرٹ اگر آپ دہی لے رہے ہیں تو اس میں 300 ملی گرام آپ دہی لے رہے ہیں. فش کا استعمال ڈیلی لوگ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بادام, بالکل بادام ڈیلی نہیں کھاتے ہیں. گرین لیفی ویجیٹیبلس جو ہیں چلیں تھوڑا بہت لے لیتے ہیں, لیکن اتنی مقدار میں نہیں کرتے کہ آپ کی جو کوانٹٹی وہ کمپلیٹ ہو سکے. اور فیمیلز میں تو پیوبرٹی, پریگننسی, لیکٹیشن, ایٹ دیٹ آل دا ٹائم آپ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے کیلشیم کی ضرورت کرنی تاکہ آپ کے بچے کو وہ لگ سکے. اگر وہ آپ کو پوری نہیں ہوگی تو آپ کے بچے کو کیسے لگے گی؟ پھر اس کے تھرو وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی بون سے وہ کیلشیم لے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جب بھی میں پیشنٹ سے پوچھتی ہوں آپ ملک کتنا لیتے ہیں, اس سے تو ہمیں الٹی ہو جاتی ہے. ہاں, اچھا, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. I encounter it by one thing that I have is کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ جو ہم بازار سے پہلے باڑے کا سسٹم ہوتا تھا, دودھ خریدتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ دودھ تو اچھا نہیں ہے, نہیں لینا, تو لوگوں کو لگا کہ اچھا ڈبے کے دودھ کی طرف آنے. ایونچولی لوگوں نے دودھ اپنی لائف سے ختم کر دیا, ان کو آلٹرنیٹیو نہیں ملا. سو واٹ از دا بیسٹ کیلشیم آلٹرنیٹیو اویلیبل کہ جس سے ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے یار, اگر باقی ساری چیزیں ہمیں آرگینک نیچرل نہیں مل رہے ہیں تو ہمارے جو نیوٹرینٹس ہمیں چاہیے وہ تو ہم پورے کر لیں.
دیکھیں اگر پہلے تو ہم لوگ ڈائٹ سے پوری کوشش کریں کہ اپنی کیلشیم انٹیک کریں. اگر آپ کی وہ کوانٹٹی پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ لوگ سپلیمنٹس پہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے وہ سپلیمنٹس چوز کرنا ہے ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے کہ وہ آپ کی ڈیلی مقدار کو پورا کرتا ہے, اتنا اس کے اندر ہے, اس کے ساتھ وائٹامن ڈی ہے کہ نہیں ہے. اگر وائٹامن ڈی ہے تو وہ کیلشیم کو ایبزارب کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اگر وائٹامن ڈی نہیں ہوگا, آپ جتنا بھی کیلشیم لو وہ ایبزارب نہیں ہوگی. اس کے ساتھ دوسری وائٹامنس موجود ہیں جو آپ کہتے ہیں جسم میں سن ہو رہا ہے, وائٹامن B6 ہے, وائٹامن C ہے, کیا یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہے. یہ ملٹی وائٹامنس آپ کو دیکھ کے خود پرسکرائب کرنی ہوتی ہے. کیا ہمیں جو دودھ ہم پیتے ہیں اس کے ساتھ وائٹامن ڈی تو نہیں ملتا, تو کیا وہ ہمیں ابزارب؟ بالکل, ہمیں اس کا ایکسپوجر لینا چاہیے. ہم سن لائٹ ایکسپوجر لے سکتے ہیں جو کہ ہمارے لوگ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ 10 to 12 AM پہ آپ نکلیں, تھوڑی سن لائٹ ایکسپوجر لے لیں, ڈیلی 15 منٹس لے لیں. ان کو لگتا ہے لوگ ہم کالے ہو جائیں گے, ہم نہیں لے سکتے, دھوپ اتنی زیادہ ہے, کون بیٹھے گا, کوئی نہیں بیٹھتا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ذرا ہم سپلیمنٹس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ہیں جن میں کیلشیم ڈی ہو گیا, CSE1000 ہو گیا. ایک تو ان سپلیمنٹس کو یوز کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ فرسٹ تھنگ, وٹ از دا پراپر ٹائم کہ آپ ان کو لیں؟ ایسا نا کبھی بھی لے لیں اس کو, کیا کبھی بھی اس کو لے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ مجھے بتائیے. اینڈ دین جو تھوڑا آپ نے بتا دیا وٹامن ڈی ایبزارپشن اینڈ آل, تھوڑی سی سائنٹیفک بات ضرور ہے, ہمیں تو سمجھ میں آئے گی, تھوڑا لے مین کے لیے بھی سمجھانے کے لیے پلیز. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں تو آپ وہ آئرن کے ساتھ نہ لیں, کیونکہ ہم خواتین جو پریگننٹ ہوتے ہیں ان کو ہم آئرن اور کیلشیم دونوں دیتے ہیں, اور ہمارے پاس آتے ہیں تب بھی مسئلے سے بولتے ہیں کہ ہم تو آئرن کیلشیم ساتھ کھائے. تو ان کو یہ بتائیں کہ آئرن اور کیلشیم ایک ساتھ دونوں ایبزارب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو جب دونوں آپ لے رہے ہو وہ کام نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو اس میں کم سے کم 2 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہو. آپ کھانے کے بعد کیلشیم لیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ آئرن, جیسے کہ آئرن آپ کی پالک میں بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں تو وہ ایبزارب نہیں ہوگی, تو اس میں وقفہ رکھیں. اور وائٹامن ڈی آپ کے پاس ہے, آپ ایکسپوجر لے رہے ہیں اتنا تو کیلشیم کام کرے گی, ورنہ وہ کام نہیں کرے گی. تو آپ نے ایکسپوجر بھی لینا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے, کیلشیم انٹیک بھی کرنا ہے. آپ اتنا کھانا کھا رہے ہو جو میں نے بتایا کہ آپ کی غذا میں یہ سب کچھ ہے, عام طور پہ غذا میں موجود نہیں ہے. لوگ نہیں لے رہے دودھ وغیرہ, ان سے ان کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے, ہم نہیں لے پاتے, ہمیں موشن ہو جاتے ہیں, ہمیں الٹی آتی ہے, ہم نہیں لے پاتے, تو ان کی ڈائٹ میں ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس یہی بچتا ہے کہ آپ سپلیمنٹس لیں جو ہمیں ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے ہو, جس میں ساری چیزیں موجود ہوں جو کہ آپ لے سکتے ہیں. رائٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا خواتین کی وقت کے ساتھ ساتھ جو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے؟ جیسے کہ خاص کر کے جو لیکٹیشن کرتی ہیں مدرز, ان کی کیا نیڈ الگ ہے؟ جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کی نیڈ کیا الگ ہوتی ہے کیلشیم کے لیے؟ دیکھیں ایوری اسٹیج آف لائف میں کیلشیم کی نیڈ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک پریگننٹ فیمیل ہیں, آبویسلی ایک ماں کو بھی لگ رہا ہے, آپ کے بچے کو بھی لگ رہا ہے, اس ٹائم آپ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 1000 اگر ڈیلی بیسس پہ, تو آپ کو 12 to 1300 آپ نے کیلشیم اس وقت انٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لیکٹیشن آپ کروا رہے ہو تو بریسٹ فیڈ کے ذریعے بچے کو ملک کے ذریعے کیلشیم مل رہا ہے, تو اس میں بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اتنا انٹیک کرو, کیلشیم اتنی اچھی لو کہ آپ کو بھی ملے اور آپ کے بچے کو بھی ملے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ نہیں لے رہے ہو, ماں بچے کو تو لگ رہا ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہے, تو یہ آپ کے ساتھ مسئلے مسائل. اور جو ہمارے ہاں متس رکھی گئی ہیں کہ اگر آپ بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں تو آپ کے بچے کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی, آئرن کی سپلیمنٹس مت لو, کیلشیم کی سپلیمنٹس مت لو, اس کی وجہ سے ماں کی ہڈی کے بہت کیلشیم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی ذرا پلیز ایڈریس کریں. یہ مت ہی ہے ایکچولی, ہماری خواتین سمجھتی نہیں ہے بالکل کہ ان چیزوں کی وجہ سے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. آپ لیں, آپ کو کیلشیم کی وجہ سے نہیں, تو اس کے ساتھ آپ لوگ کیلشیم آئرن کے ساتھ اپنا فلوئڈ انٹیک اچھا کریں. فلوئڈ انٹیک اتنا اچھا نہیں ہوتا. آپ ان سے پوچھیں آپ 8-9 گلاس پانی پیتے ہیں؟ نہیں پیتے. ہم تو دن میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کانسٹیپیشن کا اسی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے. آپ کی فائبر ڈائٹ ہے, آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے, اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن. اگر آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر obviously آپ کو کانسٹیپیشن ہوگا. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے سعدیہ نے بھی ذکر کیا کہ اب مختلف فلیورز میں آ گئے ہیں اور, تو بہت سارے لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا کوئی فلیور ہے ایڈڈ فلیور, تو شاید یہ کوئی ایڈڈ شوگر ہوگا, کوئی نقصان دے سکتی ہے, اگر آپ اس پہ رہنمائی کر سکیں. دیکھیں آپ کے پاس آپ کے ایسی کوئی میڈیسنس بھی جو شوگر فری ہیں, جیسے کہ آپ کا CSE1000 ہے وہ شوگر فری ہے, آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ آپ کو سپلیمنٹ دے تو رہے ایٹ لیسٹ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ فلیور جو ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان دیتا ہے, لیکن ایسا نقصان نہیں دیتا. لیکن اگر آپ کی کیلشیم پوری نہیں ہوگی غذا کے ذریعے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے. اور جب آپ اب ریکوائرمنٹ کی بات کر ہی رہی ہیں تو چلیے اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. ہم 100% سپلیمنٹیشن پہ چلے جائیں, یہ بھی شاید اتنا ہیلتھی نہیں ہے. سو نیچرل سورس, نیچرل ڈائٹ کے ساتھ, نیچرل کے ساتھ,
اور ان سپلیمنٹیشن کے ساتھ ان کا کمبینیشن کیسے بنایا جائے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں. دیکھیں اگر آپ مارننگ میں لے رہے ہیں ملک کے ساتھ, اگر آپ ایگ کھا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے صحیح ہے, ملک اور ایگ آپ لیں, اس کے ساتھ آپ المنڈس لیں, ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر آپ نے دوپہر کے کھانے کے بعد اگر آپ ویجیٹیبل نہیں کھا رہے, رائس کھا رہے ہیں, آپ کو وہ چیز نہیں پسند, ویجیٹیبلس نہیں پسند, تو آپ اس کے ساتھ پھر آپ اپنی CAC 1000 لے لیں یا کوئی بھی کیلشیم کی میڈیسن لے لیں, ٹھیک ہے صحیح ہے. بفور میل اور جسٹ آفٹر میل, آفٹر دا میل آپ لے سکتے ہیں کیلشیم, ٹھیک ہے صحیح ہے, آپ وہ لے لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ رات میں کھانے میں دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ فش کا انٹیک کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے. اگر آپ وہ تب بھی نہیں کر رہے ہیں تو بس آپ کو آپ کی دونوں سورس استعمال کرنی ہے. آپ نے ڈائٹ بھی لینی ہے اپنی اچھی, آپ نے سپلیمنٹس نہیں. میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ڈائٹ چھوڑ کے سپلیمنٹس کی طرف چلے جائیں, آپ نے دونوں کو انٹیک کرنا ہے, کیونکہ دونوں کا آپ کو مل کے پھر آپ کو ڈوز ملے گا, ورنہ آپ تو لیتے ہی نہیں ہیں. ملک اور چیزیں آپ کی اتنی ریکوائرمنٹ میں ہے ہی نہیں. کین وی ٹیک آؤٹ ایز ویل؟ یس بالکل, آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے, ایکسرسائز, جاگنگ, آپ جم جوائن کر لو. اس کے ساتھ یہ دیز آر آل تھنگس آر گڈ فار یور بون ایز ویل. آپ نے اپنی ہیلدی بون کو رکھنے کے لیے ساری چیزیں کرنی ہیں. ڈائٹ کا خیال کرنا ہے, کیلشیم سپلیمنٹس لیں, وائٹامن ڈی کا ایکسپوجر لیں. ادروائز اب یہ ہے کہ آپ ڈائٹ اپنی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کریں, ایکسرسائز وغیرہ تو کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو اس کو سب کر دیتے ہیں ان کیلشیم کی جو بھی میڈیسنز ہوتی ہیں, ہم جتنے بھی سپلیمنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے پانی کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ جیسے ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اس سے میرا شوگر لیول بھی ٹھیک رہے گا. از اٹ اوکے اف پیپل ڈو دیٹ؟ اگر شوگر لیول ٹھیک رہے گا صحیح, آپ وہ لے سکتے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ پیتے ہیں ہمیں انرجی آتی ہے, انرجی فیل ہوتی ہے, تو آپ وہ لے سکتے ہیں. کیلشیم کے تو آپ لے سکتے ہیں, چاہے آپ آفٹر جمنگ لو, آفٹر آپ کو کبھی بھی دن میں آپ کو لے سکتے ہیں. جب بھی آپ کو فیل ہو کہ بھائی آپ کو ویکنیس ہو رہی ہے, آپ کی کیلشیم کی مقدار پوری نہیں ہو رہی, تب آپ وہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. اور ایک بڑی میں نے لوگوں میں دیکھا ہے, خاص کر کے خواتین میں نے دیکھا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہے, ساری چیزیں ہیں اور وہ سپلیمنٹس, لیکن وہ کہتی ہیں اچھا ابھی میں خالی پیٹ ہوں تو ابھی اس لیے میں سپلیمنٹ نہیں لے سکتی, ابھی میں نے کھانا کھا لیا اب اس لیے میں یہ سپلیمنٹ نہیں لے سکتی. تو از اٹ اوکے کہ میں اپنی کیلشیم کی سپلیمنٹس اگر جب مجھے یاد آئے میں لے لوں اور اس کے بعد کھانا کھا لوں, سو دیٹ آئی کین مینیج ٹائم؟ جی آپ ایسا کر سکتے ہیں. گٹ موٹیلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, گٹ ابزاربشن, آپ وہ لے سکتے ہیں. کیلشیم کوشش کریں کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ رہا ہے آپ وہ لے لیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ایمٹی اسٹمک ہو اور مسئلہ ہو تو آپ کیلشیم لے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کھانا کا انٹیک کر سکتے ہیں. ایسے کوئی پرماننٹ ٹائم نہیں کہ آپ نے خالی پیٹ بالکل کوئی دوا نہیں کھانی ہے, کوئی ملٹی وائٹامن نہیں کھانی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آل رائٹ, جسٹ ون لاسٹ تھنگ, پانی میں ایبزارب ہونے والی سپلیمنٹ بہتر ہے یا تھرو کیپسول اور تھرو ٹیبلٹ, وچ از دا بیٹر ون؟ دیکھیں بوتھ آر بیٹر. جو ہمارے پیشنٹ کے لیے ہے, کچھ بولتے ہیں ہمیں چیویبل چاہیے, کچھ ہمیں زیادہ تر تو ہمیں یہ بولتے ہیں پانی میں ٹکیار جو ڈالتے ہیں وہ ہمیں رکھ دیتے ہیں, زیادہ تر تو یہی کامن ہوتا ہے. تو جو ان کو سوٹیبل ہو, کچھ کو پسند نہیں ہوتا تو ہم ان کے سوئچ جو بھی ہوتا ہے, تو پیشنٹ کا بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح کا انٹیک لے سکتے ہیں. چیویبل لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پانی میں لے کر ان کو زیادہ آسان پڑتا ہے تو ہم وہ میڈیسن ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, چیویبل ہو یا ایبزاربل ہو, جو بھی ہو لیں, کیلشیم ہو. اوکے ڈاکٹر ممتاز انور, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. اور وہ تمام تر لوگ ظاہر سی بات ہے خاص طور پہ پاکستان میں جن کا نہ وائٹامن ڈی سن ایکسپوجر ہے اور نہ ہی ان کو دودھ سے تو ان کو شدید آئی ڈونٹ نو کیوں ہے ایک نئی جدت آ گئی ہے, لیکٹوز انٹالرنس. یہ یورپین چیزیں ہم اپنے معاشرے میں کیوں گھسیڑ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. آگے چل کے اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن آج کے لیے صرف ایک پیغام کہ اپنا کھانا پینا اور اپنی سپلیمنٹیشن بہتر رکھیں. آپ مضبوط تو خاندان مضبوط. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.